لیکن جو آپریشن چیف منسٹر خیبر پختونخوا صاحب آج کل اپنی زبان کے ذریعے کر رہے ہیں انہوں نے زبان کو گنڈاسا بنا دیا ہے اور ان کے سارے الفاظ ہم آپ کو سنوا نہیں سکتے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اسد قیصر صاحب کو سنوا دیتے ہیں۔ گورنر کی حیثیت کیا ہے؟ انسان تیرا کام کیا ہے؟ تو بار بار وزیر اعلیٰ کر رہے تھے، ابھی تجھے گورنر ہاؤس سے نکال کے باہر روڈ پہ پھینک دوں گا۔ تو گورنر آدمی اپنے گورنر ہاؤس پہ رہے، انہیں گاڑیاں بھی بند کر دوں گا، پیٹرول بھی بند کر دوں گا، تیرا کھانا پینا بھی بند کر دوں گا۔ تو بیٹھا ہوگا روڈ کے اوپر، جاؤ پہلے بلاول سے پوچھو کہ بلاول تم جو چھوڑے تمہیں لیا تھا ایڈمیشن کس بنیاد پہ لیا تھا؟ یہ پوری قوم کو بتا رہا ہوں، فارم دکھاؤ، اس فارم پہ قوم کو پتہ چلے گا کہ یہ ہے کیا، اور ہم حساب لیں گے اس بات کا کہ وہ سائفر کیس جو ہم کہہ رہے تھے کچھ نہیں ہے، اس پہ خان صاحب کو اتنا عرصہ آپ نے جیل میں رکھا ہے، یہ کوئی مذاق بنا ہوا ہے کہ آپ جیل میں ڈال لو گے، ثابت نہیں کر سکو گے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کو جیل میں رکھنے پہ تنقید کرنے کا حق تو ہے، لیکن یہ کہنا گورنر کو میں اٹھا کے باہر پھینک دوں گا اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جو میں نہیں بتا سکتا۔ ایک تو یہ کہ آپس پہ قصد سے مطلب وہ رشتہ داری ہے ان کی، اچھا یہ ہے نا مطلب وہ کیا کہتے ہیں ان کی مائیں بہنیں ہیں، ان کی مائیں بہنیں اور یہ اس رشتہ اچھا، یہ گنڈا پور اور کنڈی آپس میں رشتہ دار ہیں؟ رشتہ دار ہے تو دیکھو وہ آپس میں جو بھی کرتے ہیں، لیکن میں ایک بات بتاؤں، دیکھیے ہم تو بات کریں گے، بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ شائستگی ہونی چاہیے، اور جو علمین گنڈاپور جو اس وقت چیف منسٹر ہیں ان کو جو چیلنجز ہیں، یعنی اس وقت جو ملٹنسی کا بہت بڑا چیلنج ہے، ان کو آپ نے جو کمٹمنٹ کی تھی خیبر پختونخوا کے ساتھ، اور ایک کلیکٹیو ڈیسیجن تھا کہ ہم کو جو پاٹا مرچ کریں گے، اس کی جو کمٹمنٹ تھی ابھی تک اس کی کوئی فنڈنگ نہیں ہو رہی ہے۔ آپ نے جو کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم NFC ایوارڈ میں 3% دیں گے، اچھا آپ نے جو تنخواہوں کا برڈن ہے اس وقت، صرف پاٹا کی جو برڈن ہے وہ خیبر پختونخوا پے کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو جو ہے نا ایک طرف اس بارڈر پہ سب کچھ کرے، اس کو جو ہے نا آپ اپنا فنڈ بھی اپنا حق بھی نہ دے، اور 91 جو PSDP میں ہمارے 91 اسکیمیں نکالی گئی ہیں، اور اس میں کیا ہے یعنی وہ اسکیمیں بھی نکالی گئی ہیں جو 70% جس پہ کام ہو چکا ہے، یعنی یہ تو وفاق جو ہے نا ایک جرم کر رہی ہے، یہ تو فیڈریشن کے خلاف خود سازش کر رہی ہے، اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں دیوار سے لگانے کے لیے یہ ملک کو دیوار سے لگا رہے ہیں۔ لیکن اس وقت ایسے لگ رہا ہے کہ علمین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب پہ نئے مقدمات بنائے جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں اگر ان کو رہا نہ کیا گیا تو پھر میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی جو آئین کی بالادستی کی تحریک ہے وہ دراصل عمران خان کی رہائی کی تحریک بن جائے گی؟ نہیں، دیکھیں نمبر 1 تو یہ ہے کہ عمران خان کو ایلیگل، انکانسٹیٹیوشنل اور ایک امورل کیسز میں اندر کیا گیا ہے۔ ابھی سائپر کا کیس آ گیا نا، ابھی عدت کا کیس دیکھو، اور مجھے امید میر صاحب بتائیں کہ کون سا ایسا کیس ہے جس میں کوئی گنجائش ہے؟ القادر ٹرسٹ دیکھو، کیا اس کے القادر ٹرسٹ میں کیا پیسے اس کی اپنے پاکٹ میں گئے ہیں؟ کیا جو ہے نا کدھر سے؟ یعنی جو 2 کیسز جس کو سزائیں دی گئی، نہیں ایک دن میں 2 کیسز، اور وہ 12 گھنٹے چلی، کبھی اس طرح ہوا ہے؟ یعنی وہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کی دچیا کی گئی ہے، کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، نہ عمران خان نے کسی اور کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قانون جو ہے نا وہ بالا تر ہونا چاہیے، شخصیت نہیں ہونی چاہیے۔ تو عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف بالکل ہم اس کے ساتھ ہوں گے، پوری جو ہماری جو الائنس ہے وہ اس پہ کنونس ہے، اور اس نے بار بار کہا ہوا ہے، اچھک صاحب ہو گئے یا علامہ صاحب ہو گئے یا دیگر جو ہمارے سنی اتحاد ہے، ہم سب اس پہ کنونس ہے، اور باقی جو ہمارے ساتھ ہے وہ سمجھتے، بلکہ بچہ سمجھتا ہے کہ عمران خان اس وقت اس ملک کی حقیقی آزادی کے جنگ لڑ رہا ہے، اور وہ ملک کی ساورنٹی کے لڑ رہا ہے، اس لیے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ تو عید کے بعد پھر یہ اتحاد جو ہے یہ نئی تحریک چلائے گا؟ دیکھیں جی، ہم کر رہے ہیں ایک چیز کو، میں چونکہ اس وقت مجھے رسپانسبلٹی میں بہت اختیار سے بولتا ہوں، ہم نے انشاءاللہ عید کے بعد جو ہے نا پورا ایک الائنس کو ایک فارم شکل میں دینا پروگ کرنا ہے، اس کے بعد ہم مشاورت سے آگے بڑھیں گے، لیکن ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ ہم جو بھی کریں گے پرامن کریں گے، جو بھی کریں گے آئین اور قانون کے اندر کریں گے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام ادارے، یعنی 5 ہمارے نکات ہیں، آپ کے ذریعے ہماری یہ بات پبلک کو پہنچے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن، آئین کی بالادستی ہو۔ دوسرا ہم چاہتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی ہو۔ تیسرا ہم چاہتے ہیں کہ آزاد جوڈیشری ہو، کسی عدلیوں کے اوپر کوئی دباؤ نہ ہو۔ چوتھا ہم چاہتے ہیں کہ سوورین سپریمیسی ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک مضبوط پارلیمنٹ ہو، اور وہ پارلیمنٹ جو عوام کی صحیح نمائندگی کرے، وہ کوئی فارم 47 والے نہ ہو، وہ پارلیمنٹ ہم چاہتے ہیں۔ اور اس کے لیے دیکھو ہم نے ایک بنیادی جدوجہد شروع کی۔ عمران خان کا ہوا یہ کہ عمران خان اس وقت
آزادی کا ایک سمبل بن گیا ہے. یعنی اس نے جو ایک اپنا اسٹرینتھ دکھایا ہے, اس نے جو جرت دکھائی ہے, جو اس وقت کھڑا ہے, تو وہ نظریے کے اوپر کھڑا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ اس اسٹرینتھ کو اور اس پوزیشن کو ہم پوری قوم کے لیے استعمال کریں کہ یہ ملک کبھی بھی آئین اور قانون کے بغیر نہ چلے. کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ قانون ان سے بالاتر نہ ہو. نہیں, لیکن یہ جو ایک تاثر ہے کہ آپ ایک طرف سول بالادستی کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ کے بہت سے ساتھی یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے تو یہ جو سیاسی مخالفین ہیں ان سے تو بات ہی نہیں کرنی, ان کے تو پلے کچھ ہے ہی نہیں ہے, ہم تو بات ان سے کریں گے جن کے پاس اختیار ہے, یعنی کہ فوج سے بات کریں گے. نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو بتائیں کہ بھئی آپ کا آئینی کنسٹیٹیوشن پوزیشن کیا ہے, اب اپنی پوزیشن پہ چلے جائیں. دیکھو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ مودی پھر آ گیا, اور مودی کی معلوم ہے آپ کو نظریات پاکستان کے بارے میں, جو اس وقت لگ رہا ہے ڈیفینیٹلی کیونکہ اس کا نمبر زیادہ ہے, اگر تو تھرڈ نہیں ہے تو نمبر تو زیادہ ہے اس کی, لگ رہا ہے کوئی آئے گا. ادھر آپ کا انڈیا جو ہے نا جس طرح نظریات ہے, افغانستان کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں, اس طرح ایران کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات کوئی بہت اچھے نہیں ہیں. اور آج آپ نے دیکھ لیا کل جو پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں چین, ہمیں بہت افسوس ہے کہ جو اس کا استقبال کیا گیا ہے ایک سٹی کی ڈپٹی میئر سے ہوا ہے. یہ دنیا کو پتہ ہے کہ یہ جعلی ہے, ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, عوام نے اس کو منتخب نہیں کیا, اس وجہ سے چائنا میں اس کا پوری قوم کی رسوائی. لیکن انہوں نے وہاں پہ ایک سیمینار میں بڑے بڑے لیڈروں نے ان کے ساتھ خطاب کیا ہے. میں بتاؤں نا جی, ویسے یہ اس قوم کی توہین نہیں ہے. دیکھو چائنا ہمارا بہت ہی قریبی دوست ہے, ہمارا اس کے ساتھ بہت مضبوط رشتے ہے. یہ اس وجہ سے اس نے ان کو پتہ ہے کہ یہ نمائندگی نہیں کرتا اپنے پاکستانی قوم کی. اچھا, اب اس وجہ سے اس کے سب کچھ ہوا ہے. دیکھیں میں یقین جانے, مجھے ابھی کسی عہدے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. میں نے اپنی پارٹی کو بھی کہا ہے کہ آپ جس کو جو عہدہ دینا چاہے بسم اللہ دے دے. میں خدا کی قسم کہتا ہوں کہ مجھے صرف ایک بات پہ بھی ہے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے کام کروں. اور دوسرا جو ہمارے علاقے میں جو ظلم ہو رہا ہے, غریب یعنی جو پنجاب میں کسانوں کے ساتھ ہوا, بھائی جان 4 لوگوں کو انہوں نے سسپینڈ کیا, کہ یہ 4 لوگوں کے کام ہے کیا؟ جو کسان جو ہے نا در بدر کی ٹھوکر کر رہے ہیں, اس کی معاشی شاہرگ آپ نے کاٹ دی ہے, اس کی جو 2 وقت کی روٹی آپ نے اس سے چھین دی, اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے 4 لوگوں کی کیا, اور یہ کہتے ہیں کہ کیئر گورنمنٹ نے کیا. کیئر گورنمنٹ یہ کہتے ہیں بھائی جان جوڈیشل انکوائری کرو نا, کیوں اس سے ڈرتے ہو؟ جوڈیشل انکوائری کرو. تو آپ پنجاب میں جا کے جلسہ کیوں نہیں کرتے؟ نہیں کرنے دیتے, وہ ہمیں کارنر میٹنگ نہیں کرنے دیتے, وہاں تو بالکل سول مارشل ہے. ابھی انہوں نے کہا آپ روات میں جا کے جلسہ کر لیں. روات میں جی انہوں نے کیا کیا؟ روات میں جو انہوں نے جلسہ ہمیں کرنے دیا نا, روڈ ٹوٹا پھوٹا, ایک 50 گاڑی بھی اس پہ چلے تو بلاک ہو جائے گا. وہاں اچھا دور ہے, گاڑیوں کی ضرور جانا ہوگا, تو یہ فلاپ شو ہمیں کروانا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ عید کی بات تو ہم کریں گے. ہم ابھی پھر سے ہم نے ریٹ ڈالی ہے اسلام آباد میں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں, انشاءاللہ ہمیں مل جائے گی. پنجاب میں تو جو ہماری ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ ہے ماشاءاللہ بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں. کل خواتین کے ساتھ جو ہوا یہ سلم جاوید اور عالیہ حمزہ, یعنی ایک خواتین کے اوپر, آپ ایک خواتین وزیر اعلیٰ ہے اور خواتین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. کم از کم آپ تو ایک خواتین کے ناطے آپ خواتین کو تو ساتھ دینا. آپ کے اندر اتنی نفرت ہے, تو کیا سمجھتی ہے کہ اس طرح چلے گا, اور تم سمجھتی ہے کہ وہ ڈر جائیں گے. دیکھیں ڈر نہیں مرنے کا معاملہ ختم ہو گیا. میں اس لیے کیٹیگریکلی کہتا ہوں کہ خدا را جس طرح تم ملک کو چلانا چاہتے ہو اپنی ذاتی انتقام کی بین نہ چڑھاؤ. ہمیں قانون اور آئین کے مطابق ہم بالکل ایک بات ایشورنس دیتے ہیں, کسی سے انتقام نہیں دیں گے, لیکن جو قانون کے مطابق جس نے اس ملک کا ملک لوٹا ہے وہ قانون کے مطابق ہوگا. جو قانون کا اگر ہم نہیں کیا یا کسی اور نہیں کیا, ٹھیک ہے, لیکن ملک ابھی آگے بڑھے گا تب جب ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی.